السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کل قضیہ فلسطین چل رہا ہے، اس حوالے سے ہم امت مسلمہ کی بقا اور ارتقاء پہ بات کر رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہماری مسلسل تیسری نشست ہے۔ انسانی زندگی کے 12 پہلوؤں پہ ہم بات کر چکے ہیں، انفرادی، ریاستی، اجتماعی اور ساتھ ہی اس کا ایمان، عمل، دعوت اور صبر۔ 12 پہلوؤں پر ہماری بات ہو چکی ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے انسانی زندگی سے متعلق 2 اہم ترین ہدایات پر۔ ہر ہدایت سے 5 احکام واضح طور پر سامنے آتے ہیں، تو کل 10 احکام پہ انشاءاللہ اس مختصر سی نشست میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، بلکہ آج اس نشست میں ہم کل 5 احکام پہ بات کریں گے۔ 5 احکام پھر اگلی نشست پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ بات ہوگی۔ اور یہ زندگی کا مشاہدہ ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ انسانی تاریخ میں رساکشی، فکری اور نظریاتی جد و جہد، اور اسی طرح سیاسی اور عسکری گرفت، ایک دوسرے پر حملے، یہ ناگزیر ہیں۔ یہ پوری انسانی تاریخ بتاتی ہے، اور یہ قرآن کریم بھی اس تاریخ کو یوں بیان کرتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ جب بھی انبیاء ہدایات دینے کے لیے اللہ کی طرف سے اترے تو مجرمین نے ان کا مقابلہ کیا۔ یہ حق و باطل کا تصادم، یہ سچ اور جھوٹ کی آپس کی لڑائی، یہ شروع دن سے ہے، دنیا بننے سے پہلے ہے، ابلیس و آدم سے ہے۔ ٹھیک؟ اس حوالے سے چونکہ جب یہ لڑائی ابلیس و آدم سے ہے، اور ابلیس و آدم کی جو لڑائی تھی وہ عسکری نہیں تھی، سب سے پہلے وہ فکری اور نظریاتی تھی، جس کا اظہار تصادم کرتے ہوئے شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں اسے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا اللہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس اپنی لاجک پیش کی تھی، وہ ریشنلزم کا شکار ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ریشنلزم کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا بارگاہ سے نکل جاؤ، تمہارے اس ریشنلزم کی کوئی حیثیت نہیں میرے آرڈر کے سامنے۔ اس پہ ہم کئی دفعہ عقل اور وحی پہ شاید ضمنی طور پہ بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس کو براہ راست بھی اس پہ بات کریں گے، یہ موقع نہیں بات کرنے کا۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ فکری اور نظریاتی تصادم یہ ناگزیر ہے، اور پھر اسی نظریاتی بنیاد پر کیا کہتے ہیں، عمومی طور پر، ورنہ نظریات کے علاوہ بھی اسی نظریاتی بنیاد پر آپس میں جنگ و جدل بھی برپا ہوتی ہے، سیاسی تصادم بھی ہوتا ہے، عسکری تصادم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، فکری نظریاتی جنگ، عسکری سیاسی جنگ، 2 چیزیں۔ یہ انسانی زندگی میں ایک ناگزیر حیثیت ان کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو بندوں کا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہی 2 محاذ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے متبعین کو، جن کو مسلمان کہتے ہیں، جن کو مومن کہتے ہیں، مومنین کہتے ہیں، انہیں ہدایات دی ہیں، اور ایسی بلیغ ہدایت دی ہے کہ ایک ایک حکم پہ غور کرتے چلے جائیں۔ اس ایک حکم سے واضح طور پر، محض جس کو زبان دانی بھی آتی ہو، اجتہاد کا ملکہ حاصل نہ ہو، واضح طور پر ایک ایک آیت سے، ایک ایک حکم سے 10 20 احکام نکلتے چلے جاتے ہیں۔ خود جب میں آپ کے سامنے اس کو مطالعہ کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے جب میں اس مطالعے میں رہتا ہوں تو میری حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ تو خیر، تمہید ذرا تھوڑی سی بڑی ہو گئی۔ ہم بات کر رہے تھے انسانی زندگی میں فکری جنگ بھی ناگزیر ہے، عسکری جد و جہد، عسکری جنگ بھی ناگزیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان دونوں محاذوں سے متعلق اپنے بندوں کو ہدایات دی ہیں۔ دیکھ لیے، قرآن کریم کی آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں تو لوگوں کے مفاد کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے کہ لوگ اپنے مفاد سے جڑ جائیں، دنیا اور آخرت کے مفاد سے جڑ جائیں، اللہ پہ ایمان لے آئیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ہدایت ہو گئی کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے،
یہ ہو گئی فکری اور نظریاتی جد و جہد جس کی طرف اللہ نے دعوت دی ہے اور کئی مقامات پہ دی ہے۔ ایک اہم ترین مقام وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت رہنی چاہیے تمہارے اندر جس کا مسلسل شب و روز کام یہ ہو اللہ کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، بھلائیوں کی طرف لانا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اسی طرح یہ تو فکری محاذ کے متعلق ہدایت ہو گئی نا۔ اب کسی کو جبراً مسلمان نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، جبراً مسلمان نہیں کرنا، لیکن فکری محاذ کے لیے ہدایت اللہ نے ضرور دی ہے کہ تم نے دائی بن کے کھڑے ہونا۔ اور دوسرا محاذ جو عسکری محاذ ہے اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنے تمہارے بس میں جتنا بھی ہے اپنے بس کے مطابق تم نے دشمن کے مقابلے میں اپنے ہتھیار تیار رکھنے ہیں، اپنی قوت تیار رکھنی ہے، خود کو بھی اور خود کی حفاظت کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے ہتھیاروں کو بھی تم نے تیار کرنا ہے۔ یہ ہے عسکری محاذ سے متعلق ہدایت۔ اس سے الگ احکامات نکلتے ہیں، اور جو دعوتی محاذ ہے اس سے الگ احکامات نکلتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں جو دعوتی محاذ سے کیا کیا حکم واضح طور پر سامنے آتا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کہ جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں تو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کی مفاد کے لیے نکالا گیا۔ اب یہ جو اس آیت سے سب سے پہلا جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ کہ دعوت بذات خود مطلوب ہے بندوں سے، کہ بندے اللہ کی دعوت دیں، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ یہ دعوت دینا، یہ حکم بذات خود مطلوب ہے، جو علماء تک محدود نہیں ہے بلکہ عوام تک لا محدود ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم میں سے ایک علماء کی جماعت ہونی چاہیے جو یہ کام کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تم بہترین امت ہو، تمہیں بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا ہے کہ تم نے برائیوں سے روکنا ہے، اچھائیوں کا حکم دینا ہے۔ تو یہ دعوت کا کام علماء تک محدود نہیں بلکہ عوام تک لا محدود ہے۔ پھر اس کی اپنی تفصیلات ہیں، عوام کا دائرہ اپنا ہے، علماء کا دائرہ اپنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ سمجھ لیں کہ ٹریننگ ہوتی ہے، فوجی ٹریننگ لازمی بعض ممالک کے اندر ہر شہری کے لیے ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ سارے سپہ سالار اور جرنیل بن جائیں، وہ ایک لازمی ٹریننگ ہوتی ہے، بس وہ سب کے لیے ضروری ہے۔ باقی پیشہ ورانہ فوج وہ بہت آگے کی بات ہے، تو اس کے لیے پوری پیشہ ورانہ فوج کام کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی یہ سمجھیں دعوت ہر ایک کے ذمہ ہے، لازمی حد تک خود کو دعوت دینی، حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، زندگی اسے 24 گھنٹے کیسے گزارنی ہے، اتنی دعوت خود کو بھی دینا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، سمجھ آئی؟ تو اتنا تو علم ہونا چاہیے نا۔ خیر ابھی علم پہ تو ہم بات نہیں کر رہے، ابھی بات کر رہے ہیں دعوت تک۔ تو یہ دعوت کا حکم علماء تک محدود نہیں ہے بلکہ عوام تک لا محدود ہے۔ خود دعوت کا حکم بذات خود مطلوب ہے کہ امت دعوت دے، امت داعی بنے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ اس امت کا ہر فرد داعی ہو۔ اب میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کے، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ استاد ہے، وہ شاگرد ہے، وہ افسر بالا ہے، وہ ماتحت ہے، وہ دوست ہے، وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے، وہ ماں ہے، وہ بیٹی، وہ بہو ہے، وہ ساس ہے، وہ سسر ہے، کوئی بھی ہے۔ سسر کہتے ہیں نا، اصل لفظ سسر ہے، ہم سسر بول دیتے ہیں۔ تو کیا وہ اپنے دائرے میں داعی ہے؟ بس یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک حکم یہ ثابت ہوا دعوت بذات خود مطلوب ہے، جو علماء تک محدود نہیں، عوام تک لا محدود ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ جو دعوت ہے یہ انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ انفرادی دعوت، ماں باپ کی دعوت اپنے بچوں کے لیے، استاد کی دعوت اپنے شاگردوں کے لیے، افسران بالا کی دعوت اپنے ماتحتوں کے لیے۔ یہ جو انفرادی دعوت ہے نا کہ باپ اپنے بچوں کے لیے، ماں اپنے بچوں کے لیے، یہ دعوت فرض عین ہے، نماز کی طرح۔
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی تم نے جہنم کی آگ سے بچانا۔ کیسے بچانا؟ اسی طرح دعوت کے ذریعے بچانا۔ تو یہ انفرادی دعوت فرض عین ہے، اور اجتماعی دعوت فرض کفایہ ہے۔ اجتماعی دعوت جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، آپ سن رہے ہیں، جمعے میں علماء بیان کرتے ہیں، تبلیغ جماعت کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اجتماعی دعوت فرض کفایہ ہے۔ تو کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کفایہ کے مطلب ہوتا ہے وہ فرض جس کو ادا کرنے کے لیے ایسے اتنے بندے ہوں کہ اس کی فرضیت کی ادائیگی کے لیے وہ کافی وافی شافی ہو جائیں بس، تو پھر امت پوری گناہ گار نہیں ہوتی۔ جیسے جنازہ ہے، محلے والے اتنے لوگ ہوں کہ میت کو آسانی کے ساتھ نہلا دھلا کر اس کی تجہیز و تکفین کر دیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر محلے والوں نے نہیں کیا، تمام محلے والوں سے فرض چھوٹ گیا، گناہ گار ہیں۔ اسی طرح دعوت، اجتماعی جو دعوت ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ تو فرض کفایہ کا کیا مطلب؟ کہ اتنی کیا کہتے ہیں دعوت، اتنے دعوت دینے والے لوگ ہوں کہ اس علاقے سے، اس ملک سے، اس امت کے لیے وہ کافی شافی ہو جائیں، تو باقی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایمانداری سے بتائیے، کیا یہ فرض کفایت کر رہا ہے؟ کافی ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر کلومیٹر، چند کلومیٹر پر جہید علماء دین ہونے چاہیے، جن کی طرف لوگ رجوع کریں اور اپنی زندگی کے مسائل کا حل ان سے لیں۔ آج یہ حساب تو ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر، ایک سوسائٹی میں ایک اتنی آبادی ہے، اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے، اتنے ہاسپٹل ہونے چاہیے، لیکن کیا یہ حساب علماء کے لیے ہوتا؟ قدیم دور کے علماء نے حساب کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ آسانی سے سمجھ لیں کہ بستی میں ایسے عالم ہونے چاہیے جس کی طرف بستی والے آسانی سے پہنچ بھی جائیں اور اس سے رجوع کر کے مسائل کا حل بھی دریافت کر لیں۔ اگر ہر بستی میں، قرب و جوار میں ایسے علماء موجود ہیں تو فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، ورنہ نہیں۔ تو خیر بات یہاں یہ ڈیٹیل میں ہم بات چلی گئی، ہم نے صرف یہاں بتانا مقصود یہی ہے، دعوت بذات خود مطلوب ہے، یہ انفرادی دعوت بھی ہے، اجتماعی دعوت بھی ہے، فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے، لیکن فرض کفایہ علی قدر الکفایہ ہوتی ہے، وہ کافی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ علماء تک محدود نہیں، عوام تک لا محدود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی پہ پھر یہ سوال کیا کہتے ہیں، پھر اس کی درجہ بندی امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، صرف اچھائیوں کا حکم نہیں دینا، صرف برائیوں سے روکنا نہیں ہے، بلکہ یہ دو الگ مستقل حکم ہیں۔ ایک پر عمل کرنے سے دوسرے پر عمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ الگ بحث سے کبھی جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا